بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مہک ملک کو جو ایک ڈانسر ہے تبلیغ میں آئی، اس کو کافی دنوں سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کچھ مولوی حضرات تو انٹرویو دے رہے ہیں، پورا سال وہ پروگرام کرتی ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کر ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہی ہیں۔ جنہوں نے انہیں مسجد میں بلایا ان کی عقل ختم ہو گئی تھی۔ کیا مسجد میں تبلیغ کرنے کے لیے عالم دین نہیں تھا؟ اس کی ساری مشابہت عورتوں جیسی ہے۔ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کل تو پھر عورتیں بھی آئیں گی بے پردہ ہو کے، کل آ کے وہ نماز پڑھانا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ فاسق کی تعظیم کرتا ہے تو عرش الہی ہل اٹھتا ہے۔ طرح طرح کی باتیں کسی جا رہی ہیں اور تنقید، طنز، طعنے، الزام تراشی اور الامان والحفیظ جو کہا جا رہا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے اگر آج اللہ ہمیں ہدایت دے دے مگر دنیا ہمیں قبول نہیں کرتی، اگر ہم گناہوں سے نکلنا چاہیں مگر ماضی ہمارا پیچھا ہی نہ چھوڑے، کیا ہم پھر بھی حق پر ڈٹے رہیں گے یا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ یہ مہک ملک کل تک رقص و موسیقی کے میدان میں پہچانی جاتی تھی، مگر پھر اللہ نے ان کے دل کو بدل دیا۔ وہ روشنی کی طرف آنا چاہتی ہیں، وہ اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ اگر اللہ کو پا لیا تو بھائی سب کچھ پا لیا، اگر اللہ نہ پایا تو کچھ نہیں پایا۔ اور اپنے یہ دین انسان کی زندگی میں کیسے آئے گا؟ اس کے لیے بھائی محنت کرنی پڑے گی، ہمیں اللہ سے مانگنا پڑے گا میرے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ میرے دوستوں کے ساتھ تو اخلاق اچھے ہیں، بھائی والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں، لیکن میرے گھر پر اخلاق کیسے ہیں؟ میرے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق کیسے ہیں؟ اور ہمیں بھی یہی سکھاتا ہے۔ لیکن کیا ملا ہے انہیں؟ انہوں نے کیا دیا ہے؟ عزت دی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، اچھی بات ہے، ڈانس کو چھوڑا یار، توبہ طیب ہو رہی، اچھی بات ہے، میوزک انڈسٹری کو خیر بات کہہ کے گناہوں کے دلدل سے نکل کے خیر کی طرف آ رہے اور جنت والے اعمال کر رہے ہیں۔ کیا حوصلہ افزائی ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ سوائے طنز کے، طعنے، الزام تراشی، نفرت اور دین سے دور کرنے والی باتوں کے اور کچھ نہیں۔ اور یہ طنز کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو کل تک ان کے رقص پر داد دیتے تھے، جن کی تالیاں بجنے سے حال گونج اٹھتا ہے، مگر آج وہ لوگ جب وہ قرآن حدیث کی بات کرتی ہے تو یہی سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں سوال اٹھا رہے ہو؟ کہ اللہ کی رحمت صرف چند لوگوں کے لیے خاص ہے، گنہگار کو ہدایت کا حق نہیں؟ اللہ کی رحمت، ان رحمتی سبقت علی غضبی، عرش کے اوپر، تختی کے اوپر لکھوایا ہوا ہے میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ وہ تو چاہے تو معاف کرنے پہ آئے تو سارے شرابیوں کو جنت میں ڈال دے، معاف کرنے پہ آئے تو سارے گنہگاروں کو جنت میں ڈال دے، پکڑنے پہ آئے تو سارے نیکوکاروں کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دے۔ تو ہم کسی کی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کے خزانے کسی نبی کے پاس نہیں، کسی ولی کے پاس ہدایت کا خزانہ نہیں سوائے اللہ کے۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبع من اصابع الرحمن، کہ ساری انسانیت کے دل جو ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، جس وقت جدھر اللہ جس کا دل چاہے پھیر دے۔ تو ذرا سوچیں اگر کل ہمارا بچہ، ہماری کوئی اسلامی بہن، ہمارا بھائی گناہ کی دنیا سے واپس آنا چاہے اور لوگ ان پر اسی طرح انگلیاں اٹھائیں تو ہمیں کیسا لگے گا؟ کیا ہم چاہیں گے کہ وہ واپس اسی گناہوں کے دلدل میں چلا جائے، اسی گند کے ابلتے گٹروں میں چلا جائے؟ تو آج یہ مہک ملک تنقید کا نشانہ ہے، شاید کل کو کوئی اور تنقید کا نشانہ بنے گا۔ لیکن اگر ہم نے ہدایت کی طرف بڑھنے والے ہر شخص کا راستہ یوں ہی روکا، لوگوں کے اوپر طنز کرتے رہے، جنید جمشید پر الامان والحفیظ، کتنی الزام تراشیاں، کتنے طعنے، کتنے بہتان اور کیا کچھ نہیں کہا گیا، مار پیٹ، گالیاں، لیکن انہوں نے کتنا دین کا اللہ نے ان سے کام کیا، کتنے لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے، کتنے نافرمانوں کو فرما برداری پر، اطاعت پر، سنت پر لانے کے لیے وہ ذریعہ اور سبب بن گئے۔ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا شخص کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہاں سے نکلتے جنید بغدادی بن جائے۔ بھائی اس دلدل سے نکل کر کچھ عرصہ ہوتا ہے۔ محترم جمیل صاحب فرما رہے تھے نا ایک بیان کے اندر کہ جنید جمشید سٹیج پر گانا گاتا تھا، ہماری گاڑی سٹیج کے پیچھے لگتی تھی آ کر، وہاں سے پھر سروزے کے لیے جاتا تھا۔ لگتا رہا، ایک وقت ایسا آیا کہ سارے معاصی سے توبہ کر لیں، سارے گناہوں سے توبہ کر لیں اور ایسا اللہ والا بنے کہ دنیا مثال دیتی۔ تو اللہ کا قانون ہے، اگر ہم اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو راستے میں روکنے کی کوشش کریں گے تو شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ہدایت کو چھین۔ تو آؤ نیکی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی بجائے نیکی کو پھیلاتے ہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی نیکی کے اندر معاونت کرو، مددگار بن جاؤ۔ کوئی توبہ کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کو کہو یار ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے، تم گناہوں کے دلدل سے نکل آئے ہو، بجائے اس کے کہ اس پر طنز کیا جائے، طعنے کیے جائے، اس کی پرانی ویڈیو اٹھا کر شیئر کی جائے کہ ان کا تو یہ حال ہے۔ ممبر رسول تمہیں یاد آ رہا ہے، لیکن ممبر رسول سے پہلے ان کو تو دیکھو وہ کس دلدل سے نکل کر آ رہے۔ اگر دو چار کلمے خیر کے انہوں نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کہہ دیے تو کون سی ناانصافی ہوگی، کون سا ظلم ہو گیا، کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ سب کچھ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے دوری کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے تھے،
ایک فاحشہ عورت گزر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ کھانا کھانا ہے. حضور نے فرمایا آؤ بیٹھ جاؤ. وہ کھانے کے لیے پاس بیٹھ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نوالا توڑ کر دیا. اس نے کہا نہیں, جو منہ میں ہے وہ دو. نوالے کے اوپر لواب مصطفیٰ لگا ہوا تھا, نکالا, اس کے منہ میں ڈالا. اتنی شرم و حیا پیدا ہوئی کہ وہیں سے پردہ کیا, سارے گناہوں سے توبہ کر. سیرت تو ہمیں یہ درس دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ان تانوں کی وجہ سے ہمیں کسی مشکل پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے, کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت جس کو آپ چاہیں نہیں ملے گی, جس کو اللہ چاہے گا ہدایت اسی کو ملے گی. یہدی الیہ من ینیب, اور ہدایت اللہ اسی کو دیتے ہیں جس کے اندر تھوڑی بہت چنگاری ہوتی ہے, دل کے اندر اس کے اندر تڑپ موجود ہوتی ہے کہ میں حق تک پہنچوں. اللہ اس کی ضرور حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی, مولا علی شیر خدا کو فرمایا لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعُمِ, کہ اے علی تیری وجہ سے کوئی ایک راہ راست پر آ گیا, تیری بخشش کے لیے کافی. تیرے لیے سرخ اونٹوں سے کافی ہے. اس دور میں سرخ اونٹوں کی مثال جیسے آج کے دور میں لیکسس گاڑی ہے, 4x4 ہے, پراڈو جیسے بڑی گاڑیاں ہیں, BMW ہے, جیسے لوگوں کے ہاں ان کی بڑی حیثیت مرتبہ ہے, اس دور میں لوگوں کے ہاں سرخ اونٹوں کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ تشبیہ دی کہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے کافی اگر تیری وجہ سے راہ راست پر آ جائے. پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی تیری وجہ سے کوئی ایک راہ راست پر آ گیا, تیری نجات کے لیے کافی ہے. میری وجہ سے, میری ذات کی وجہ سے کوئی نمازی بن جائے, میری وجہ سے کوئی حج پر چلا جائے, میری وجہ سے کوئی والدین کی خدمت پر لگ جائے, میری وجہ سے کوئی نافرمانی سے اطاعت پر آ جاتا ہے, میں تو ایک دن جاؤں گا, دنیا میں تو رہنا کسی نے نہیں ہے, لیکن جو میری وجہ سے راہ راست پر آئے تھے میں چلا گیا, مجھے ان کے اعمال کا بھی بدلہ ملتا رہے گا اور ان کے ثواب میں بھی ایک ذرہ کمی نہیں ہے. تو ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ان طنز سے, تانوں سے, الزام تراشی کا جو بازار ہم گرم کرتے ہیں, منفی پہلوؤں کی بجائے ہمیں مثبت پہلو دیکھنے چاہیے. ہمیں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اپنے ظرف کو وسیع کرنا چاہیے, اور اس چیز کو ہم ختم کریں. ایک دیوبندی عالم دین کے ہاتھ پر ایک بندہ توبہ طائب ہو رہا ہے, یا بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے عالم دین کے ہاتھ پر ایک بندہ توبہ طائب ہو رہا ہے, غیر مقلدین کا کوئی عالم دین ہے اس کے ہاتھ پر کوئی توبہ طائب ہو رہا ہے, یا ان تینوں طبقات میں سے کسی کے بھی ہاتھ پر کوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے, چاہے کوئی ٹی وی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے, ڈانس کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہے, وہ توبہ کر کے اسلام کی طرف آ رہا ہے, تو ہمیں اس کا حوصلہ افزائی کرنی ہے. ہمیں اپنے فرقوں سے نکل کر ان کا آگے بڑھ کر استقبال کرنا ہے, ان کو قرآن و حدیث کے قریب کرنا ہے, ان کو جنت کے قریب کرنا ہے, ان کو خوشخبریاں سنانی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بشرو, لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, لوگوں کو بتاؤ جنت کے بارے میں.